آج ہمارے اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور ایک آیت کریمہ قرآن حکیم سے اس کا انتخاب کیا گیا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، اور حج کی فرضیت کے حوالے سے بھی اور ادائیگی حج کے حوالے سے اہم امور ہیں جو اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور 6 باتوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم گفتگو رکھیں گے۔ آئیے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد 6 امور پر اس کے ذیل میں بات کریں گے جو بہت قیمتی ہدایات ہے حج کے عظیم فریضے کی ہدایت کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت مقام بھی ہے اور بڑا دلچسپ مقام بھی ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ حج کے مہینے وہ معلوم اور معین ہیں۔ حالانکہ ہمارے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک میکسیمم یہ ایام حج ہیں کہ جن میں حج کے مناسک کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی ایک مہینہ نہیں اس سے زائد۔ اہل علم نے تفسیر بیان فرما دی اس کی کہ شوال اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ اور پھر ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اگر کوئی چاہے، بڑا دلچسپ مسئلہ لیکن عجیب اور غریب بھی ہے، اگر کوئی چاہے تو شوال ہی کے مہینے سے حج کے لیے احرام باندھ لے۔ بڑی مشقت ہی کا معاملہ ہوگا، لیکن مسئلے کی حد تک یہ بتانا صرف فقط اس لیے ضروری ہے تاکہ جو مہینوں کا لفظ قرآن نے استعمال فرمائے اس کی وضاحت ہو جائے کہ کوئی شوال ہی کے مہینے سے چاہے تو حج کے لیے احرام باندھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے اور پھر اس نے احرام باندھ لیا اور اس کی تیاری شروع ہو گئی، اس کے اعمال کی طرف قدم بڑھانا اس نے شروع کر دیے، تو جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات، نہ کوئی جنسی برائی کرے، دوسری بات نہ کوئی برا کام کرے، تیسری بات نہ کسی سے جھگڑے۔ آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو نیک کام تم کرو گے یعلمہ اللہ، وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، مگر تم جب بھی کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ آگے فرمایا وتزودوا، اور راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، انتظامات کا لحاظ رکھو۔ فإن خیر الزاد التقوی، پھر بے شک راستے کا بہترین توشہ تقوی ہے۔ توشہ سامان کو بھی کہتے ہیں، توشہ آخرت کا سامان۔ یہاں فرمایا کہ پھر بے شک راستے کا بہترین توشہ تقوی ہے۔ فرمایا واتقون یا اولی الالباب، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، جہاں حج کے معلوم مہینوں کا اشارتاً ذکر ہوا اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ اس مقام پر آیا۔ وہ 6 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ لسٹ ڈاؤن ہو جائیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت میں حج کا سفر کرنے والوں کو 6 ہدایات دی گئیں۔ پہلی ہدایت جنسی گناہوں سے اجتناب، دوسری ہدایت دیگر گناہوں سے اجتناب جو گناہ ہو جایا کرتے ہیں، تیسری ہدایت لڑائی جھگڑے سے اجتناب، چوتھی ہدایت دکھاوے سے اجتناب، پانچویں ہدایت تمام ضروریات کی فراہمی، اور چھٹی اور آخری ہدایت تقوی کا اہتمام، یعنی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچنا۔ یہ 6 ہدایات ہیں جو اس ایک ہی آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔